ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت اسٹرانگ ریئلائزیشن بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ امتحانات کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور یہ ریئلائزیشن بھی چل رہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہیں ان کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ اور دنیا میں جو اس وقت تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر عدم اعتماد یا عدم اطمینان یہ فضا بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا تھنکر یا کوئی بڑا لیڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو ایسے ہی چلنا چاہیے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا۔ چاہے وہ ایلون ٹافلر ہو، چاہے وہ پیٹر سینگے ہو، چاہے وہ پیٹر ڈرکر ہو، بہت سارے لوگ گزر گئے، چاہے وہ مینجمنٹ تھنکر ہو، چاہے وہ سوشل سائنسز کا تھنکر ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو۔ مطلب آپ واقف ہیں کہ آئنسٹائن وغیرہ نے کیا کہا اس بارے میں، آپ واقف ہیں کہ بہت سارے جو لٹریری جائنٹس ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ تو یہ تو بات کافی لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر کوئی کریکشن اور کوئی میجر کریکشن مطلوب ہے، لیکن وہ میجر کریکشن کیا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہر جگہ نہیں ہے، یہ ایک ایشو ہے۔ دوسری بات یہ کہ تعلیمی نظام کے اندر جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا پلر ایگزامز کا ہے، بلکہ اب وہ صرف پلر نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا آسمان بنا ہوا ہے۔ مطلب امتحان سے پرے نظر نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کو بیونڈ ایگزام جو ہے وہ نہیں سوچتے، ان کو لگتا ہے کہ بس ایگزام ہی ان کا مقصود ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹیو ایگزامز کی سکسیس ہے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کو البتہ یہ ریئلائزیشن بھی ہو رہی ہے کہ ایگزامز کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہے، لیکن انہیں یہ نہیں اندازہ کہ ایگزامز کے ساتھ ایشو کیا ہے اصل ایشو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی غلط چیز کو رد کرنے کی درست وجہ ہمارے پاس نہیں ہوگی اور ہم اس چیز کو رد کریں گے لیکن درست وجہ ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ اس میں اصل پرابلم کیا ہے اور ہم کس وجہ سے اس کو رد کر رہے ہیں، تو پھر وہ کریکشن اور وہ پھر اس کا رد کرنا وہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تو ابھی بھی آج کا جو سیشن ہے میں پہلے ایک عمومی بات ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کروں گا۔ اگر کسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر فوری طور پر کچھ بڑی کریکشنز یا کریکٹیو میجرز اگر ہم کہیں کہ بھئی وہ کون سے ایریاز ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے، موٹے ایریاز کیا ہیں، تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم ہے کہ ہم آئیڈیلی ہم ایگزامز کو ختم کر دیں۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں ارلی ایئرس سے لے کر اور سیکنڈری لیول تک کے جو ایگزامز ہیں، بورڈ ایگزامز سے پہلے جو انسٹیٹیوشن کے اپنے ایگزامز ہیں، کم از کم اگر کوئی تعلیم کے گریٹر کاز کو سرو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک بڑا ڈیسیشن اور ایک بہت بولڈ ڈیسیشن اور بڑا کریجیس ڈیسیشن یہ لینا ہوگا کہ اسے ایگزامز کو اپنے سسٹم سے نکالنا ہوگا۔ اسی طرح 2-3 اور بڑے کام اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ایجوکیشن کے گریٹر کاز کے لیے ہم آسانی سے کام کر سکیں، اور جو بھی گریٹر کاز، ابھی ہم اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ میں ایجوکیشن کے گریٹر کاز کی ڈیٹیلز میں جاؤں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اولادیں پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں پہنچ جائیں، صرف اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پروفیشنل ڈگری مل جائے اور پھر جاب مل جائے، یہ تو کوئی مقصد ہی نہ ہوا۔ ایجوکیشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے لیے ہر انسان کو تیار کرے اور اس کے اندر آلریڈی اللہ نے جو پوٹینشلز رکھے ہیں اس کو نرچر کرے تاکہ وہ اس گریٹر کاز کے لیے کام کر سکے۔ اب اس میں ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو بڑی ریفارمز یا کریکشنز اگر یہ کہا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ایک تو ہے ایگزام سے ریلیٹڈ کہ ایگزامز کو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی سیریس ہمیں ری تھنکنگ کرنی پڑے گی۔ دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کے گرینڈ پیرنٹس کی زبان سے جوڑے رکھنا، یہ بھی تعلیم و تربیت کے اندر بہت ہی اہم بات ہے۔ یعنی بچوں کو ان کی زبان میں تعلیم دی جائے اور بچوں کی جو اپنی زبان ہے یا ان کے نانی نانا دادی دادا کی جو زبان ہے اس کی اپریسیشن کے قابل بنایا جائے۔ مطلب وہ اس کو ایک بہت ہائی ریگارڈ دے سکیں، اس کی ویلیو کو سمجھ سکیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں،
اور اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. امتحان کا جبر اپنی جگہ ہے، زبان کا جبر اپنی جگہ ہے. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ واقعات پاکستان میں بھی اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. بچے کہیں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی، تو یہ ممکن ہو جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ سچویشن بہت کامن ہے کہ ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی سوال کے جواب میں، وہ سوال سائنس کا سوال ہے، انگریزی میں سوال کیا گیا ہے، بچے نے آدھا جواب انگریزی میں دیا ہے اور آدھا جواب اردو میں دیا ہے. کیا اس کا جواب قبول کیا جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارے نظام میں اس کے جواب کو قبول کیا جائے گا؟ جبکہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ اس بچے سے آپ نے جو پوچھا تھا وہ اس کے فہم میں ہے، جواب بتا رہا ہے، لیکن یہ جواب قبول نہیں کیا جائے گا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جواب کو قبول کیا جانا چاہیے؟ یہ دوسرا سوال ہے. یعنی آپ کے لیے فہم اور فکر امپورٹنٹ ہے یا آپ کے لیے ایک خاص زبان اہم ہے؟ اور ایک ایسی زبان اہم ہے جو آپ کی اپنی زبان سے زیادہ اہم ہو گئی ہے آپ کے لیے. تو زیادہ زبانیں سکھانا اچھی بات ہے، مطلب ہمارے بچے 4-5 زبانیں سیکھیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی زبان کے ساتھ ایسی بے اعتنائی، ایسی بے وفائی، ایسی ناقدری، اس کے جو نقصانات ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو یہ دوسرا بڑا تعلیمی نظام کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری طور پر بڑے بڑے کام اگر میں ریکمینڈ کروں، آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کوئی ایجوکیشنل پروجیکٹ رن کر رہے ہوں، تو اس میں یہ دوسری چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا جو پورا پروسیس ہے اس کو انسلٹ فری ہونا چاہیے، اس کو امبیرسمنٹ فری ہونا چاہیے، اس کو اسٹریس فری ہونا چاہیے، اس کو فیئر فری ہونا چاہیے. تو اگر یہ ایسا پروسیس ہے جس میں بچے ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا انہیں شرمندہ کیا جاتا ہے، ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ کنڈیشنلی اویلیبل ہے یا کنڈیشنلی انشور ہوتی ہے لیکن انکنڈیشنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور اس سے نفسیاتی مریضوں کی ایک فوج دنیا میں پیدا ہوتی ہے. ایگزامس میں بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تعلیمی نظام کے ساتھ جو بڑے پرابلمز ہیں ان میں ایک بڑی وجہ ایگزام ہے. تو ابھی ذرا ایگزام پہ تو میں فوکس کروں گا لیکن ایک اوور ویو بھی شیئر کر لوں. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں. اب چوتھی بات جو ہے وہ ہے فکسڈ کریکولم. ہم نے طے کر لیا ہے کہ اتنے وقت میں اتنا آ جانا چاہیے اور ہر بچے کو اتنے ٹائم میں اتنا آ جانا چاہیے، اور اس کا ٹینیور ڈیفائنڈ ہے، اس کا کانٹینٹ پہلے سے پری سیٹ ہے، اور بچے سے کہا گیا ہے کہ ہر بچے کو اتنا کانٹینٹ اتنے وقت میں ہو جانا چاہیے. اس کے نتیجے میں کچھ اور طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. جاننا حکمت کو ڈیولپ کرنے کی ایک ون آف دا کازز میں سے ایک کاز بن جائے. یہ تو اس وقت ہوگا نا جب جو جان رہے ہیں اس پہ غور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم جانے چلے جا رہے ہیں، بھرے چلے جا رہے ہیں، یہ ایک اور بڑا پرابلم ہے. تو یہ 3-4 بڑے مسائل ہیں، مطلب اور بھی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ بھئی کوئی 3-4 ایسی چیزیں بتائیں جس کو اگر ہم انشور کر لیں تو کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم بھی کچھ ہم اس سے کچھ اچھی توقع لگا لیں گے. اور 5واں، مقاصد تعلیم کی کلیئرٹی تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہو. مقاصد تعلیم کی کلیئرٹی تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس نہیں ہے. ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بھئی میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ایگزام کے لیے پریپیئر کروں، اور بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ایگزام کے لیے پریپیئر ہونا ہے. لائف کے لیے کون پریپیئر کر رہا ہے اور لائف کے لیے کب پریپیئر ہو رہے ہیں؟ تو پھر ہم جب پڑھائی کر کے باہر نکلتے ہیں تو پھر شور مچتا ہے بھئی لائف اسکلز. پھر کارپوریٹ ٹریننگ جو ہے وہ لائف اسکلز کے اراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہے. اور لائف اسکلز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ پیدا کر لو. تو اس میں پھر فیملی تو ختم ہی، مطلب اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فیملی لائف اور پرسنل لائف. جب تک تعلیم چل رہی تھی تب تک ایگزام اسکلز امپورٹنٹ تھیں. تعلیم سے باہر آئے، زندگی میں آئے تو پھر لائف اسکلز امپورٹنٹ ہو گئیں. لائف اسکلز سے مراد یہ جو میجر مطلب نیگوسیشن اسکلز کا مطلب ہمارے معاشرے میں ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. نیگوسیشن اسکلز کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. کلائنٹ مینجمنٹ کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. سیلنگ کا، پرسنل برانڈنگ کا، بہت ساری اور چیزیں، مطلب بے حساب چیزیں ہیں نا. ٹائم مینجمنٹ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہم سیکھتے ہیں. ہمارے یہاں ٹائم مینجمنٹ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ انسانوں کی بایولوجیکل کلاک صحیح ہو جائے، بس
پروڈکٹیو بنانے کے لیے سکھاتے ہیں. تو یہ اب میں نے 4-5 باتیں کر دیں. میں نے ابھی جو بات کی ہے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، پہلے بات میں نے یہ کہی کہ دنیا میں کوئی بڑا تھنکر اس بات پہ مطمئن نہیں ہے کہ تعلیمی نظام کوئی بڑا ورتھ وائل ایم جو ہے اس کے لیے کوئی وہ کام کر رہا ہے یا اس کو سرو کر رہا ہے. اور 5 مسائل میں نے تعلیمی نظام میں گنوائے: امتحان اور ذریعہ تعلیم اور بچوں کی سیلف رسپیکٹ اور فکسڈ کریکلم، اور 5واں جو ہے جو مقاصد تعلیم ہے. ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کی ریئلائزیشن نہیں ہو پائی ہے. آج سے 100 سال پہلے تک مذہبی اور غیر مذہبی سوسائٹیز میں اس بات کو تعلیم کا مقصد نہیں بنایا گیا تھا کہ بچوں کی ارننگ ایبیلٹیز ڈیولپ کی جائیں، مطلب بچے کمانے کے قابل ہوں. یہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا 100 سال پہلے تک. 100 سال پہلے تک تعلیم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ بچوں کو کمانے کے قابل بنانا ہے. اور یہ یونانیمسلی مذہبی معاشرہ اور غیر مذہبی معاشرہ دونوں جب تعلیم کے بڑے مقاصد سیٹ کرتے تھے تو دونوں کے نزدیک یہ والی بات اس میں نہیں تھی. وہ کچھ اور چیزیں تھیں، جو بھی ان کا ورلڈ ویو تھا، جو بھی ان کا پرسپیکٹیو تھا لائف کی، جو بھی ان کی تھیوری تھی، اس کے مطابق وہ اپنے چیزیں سوچتے تھے. بھائی بچوں کو یہ آ جائے، یوں ہو جائے، یہ کر لیں، یا جو بھی ان کا تصور انسان اور تصور معاشرہ تھا اس کے مطابق تیار کرتے تھے. لیکن کمانے کے قابل بنانا ہو یہ ان کا، اور یعنی لوگ ایجوکیشن اس لیے لیں کہ کما سکیں. ایجوکیشن سیکرز کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم ایجوکیشن اس لیے لیں گے تاکہ اس کے نتیجے میں ہم کمائیں گے اچھا. تو اس وقت تو اچھی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ اچھی تعلیم اسے کہتے ہیں جو زیادہ کمانے کے قابل بنائے. بری تعلیم اسے کہتے ہیں جو زیادہ کمانے کے قابل نہ بنائے. ہماری سوسائٹی میں تو یہ کرائیٹیریا بن گیا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. تو اب مقاصد ایجوکیشن کے جو گریٹر گولز ہیں وہ اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے. لینگویج کی بات میں نے کی، میڈیم آف ایجوکیشن کی، اور یہ 4-5 باتیں میں نے یہ ایک اوور آل سمجھ لیں کہ مسئلہ میں نے بیان کیا.